الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم عاصیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں جو دنیا میں مل کے پڑھے میرے ساتھ میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں
سرے میں فل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے میں فل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ محبتوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ محبت پیش فرمائیں۔ پڑھ لیجئے بابا سے بلند، بابا سے بلند پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان مصطفیٰ یا آمد مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے موسوم ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ پتا ہے نا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا نہیں ہوگا تو کس کو پتا ہوگا۔ ایک سے ایک جید عالم الحمدللہ آپ کے علاقے میں ہیں، اور بالخصوص طور پر ہمارے ہم سبق ساتھی، عزیز دوست، خطیب ہندوستان، عالم ذیشان، فاضل نوجوان، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا توصیف صاحب قبلہ مصباحی، الحمدللہ ملک گیر شخصیت کے حامل ہیں، اور اللہ پاک نے بڑا نوازا ہے، اور آپ اس بات پر فخر کیا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے آپ کے اس سکندر پور کا نام پورے ہندوستان میں روشن کیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ آپ کے ہمارے پیغمبر نے ہمیں جینے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آقا فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبي بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ یہ حدیث شریف پڑھ کے میں نے اس لیے سنائی ہے آپ کو کہ آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ابھی میں گفتگو شروع کروں گا، بس میں آپ کو تھوڑا سا ذہن سازی کرنے کے لیے ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آقا نے فرمایا ہے کہ بدلے میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، یہ باب تفاعل ہے، اور یہ ایک باریک بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ مزاج ہوتا ہے انسان کا کہ اللہ پاک کسی کو دولت دے، کسی کو مال دے، کسی کو عزت دے، کسی کو شہرت دے تو انسان جلنے لگتا ہے۔ کسی کی اولاد دی اور کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ دوسرے کی اولاد سے جل رہا ہے۔ کسی کو مال دیا، کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اس کے مال سے جل رہا ہے۔
کسی کو عزت دی، اس کے پاس اس نے اتنی عزت نہیں ہے، کم ہے، تو وہ اس کی عزت سے جل رہا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے جلے بھی تو تم اس سے بدلے میں مت جلو۔ کوئی تمہاری دولت کو دیکھ کر جلے، حسد کرے، تم بدلے میں مت کرنا۔ کوئی تمہاری اولاد کو دیکھ کر کے جلے تو تم بدلے میں اس سے جلن مت کرنا۔ کوئی تمہاری عزتوں کو دیکھ کے جلے، تم بدلے میں اس کی عزتوں کو دیکھ کے مت جلنا۔ یہ کس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے؟ جو جلتا ہے آپ کے مقام، آپ کے مرتبے، آپ کے کمال، آپ کی عزت کو دیکھ کر، یعنی جو جلتا ہے اس کے بھی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے بھی جلن مت کرنا، حسد مت کرنا۔ اب مولانا عباس صاحب قبلہ جو نہ جل رہا ہو، جو حسد نہ کر رہا ہو، تو اس سے تو بدرجہ اولا حسد نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو بدرجہ اولا نہیں جلنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اے لوگوں، اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ ارے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے۔ یہی تو میرے آپ کے پروردگار نے قرآن میں فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے لوگوں، قرآن میں اعلان کیا جا رہا ہے، اے حبیب بتا دو آپ کلمہ پڑھنے والے کو، کیا بتانا ہے؟ کہ بادشاہتوں کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے تاج بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کا تاج چھین لیا کرتا ہے۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا کرے، وہ جسے چاہے دولت عطا کرے، وہ جسے چاہے شہرت عطا کرے، وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے، وہ جسے چاہے بیٹی عطا کرے۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی شان ہے۔ اگر کوئی اس پر راضی نہیں ہے تو گویا وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، اور جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کامل مسلمان وہی ہوگا جو ہر حال میں حال کچھ بھی ہو وہ اللہ کی تقسیم سے راضی رہے۔ یہی اسلامی فکر ہے، یہی اسلامی نظریہ ہے، اور یہی میرے آپ کے آقا کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب آپ تیار ہیں تو میں آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سناؤں؟ جی جی، کیونکہ بات اوتھینٹک ہونا چاہیے، اور ہم لوگ یہ بات ملک بھر میں گھوم گھوم کے کہتے ہیں کہ آج یہ دور چل پڑا ہے کہ لوگ بے سر پیر کی باتیں کرتے ہیں، اور جس سے ہماری دین اور ہمارے مذہب کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے اے لوگوں، ذمہ داری سے آدمی کو بات کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آپ کوئی بات کسی علاقے، کسی گاؤں میں بولتے ہو تو آپ یہ مت سمجھو کہ وہ بات وہیں پر رہ جائے گی، بلکہ آج کا وقت یہ ہے کہ 1 منٹ میں بات چھوٹے سے گاؤں سے نکلتی ہے اور ملک کے کونے کونے سے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں انٹرنیشنل طور پر پھیل جاتی ہے۔ اب اگر اچھی بات پھیلے گی تو اس سے ہمارے مذہب کو تقویت ملے گی، اور اگر بے سر پیر کی بات کو عام کیا جائے گا تو ہماری بھی رسوائی ہوگی اور ہمارے مذہب کی بھی جگہسائی ہوگی۔ اس لیے اے لوگوں، جو بھی بات ہونی چاہیے اوتھینٹک ہونی چاہیے، دلائل سے مزین ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔ کہو تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے اور نبی کو پکاریے، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ان علی جن رضی اللہ تعالی ان یہودیا کان یقال له فلان حبر کان له علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنانیر فتقاض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا یہودی ما عندی ما اوتیک قال فانی لا افارقک یا محمد حتی تعطینی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن
اجلس معك فجلس معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداء وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتباعدون ففتن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي يصنعون به فقالوا يا رسول الله يهودي يحبسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعني ربي أن أظلم معاهدا وغيره فلما ترجل النهار قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وشطر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذي إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قول الخنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله وكان اليهودي كثير المال لب کھولو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اے لوگو میں نے آپ کو ایک لمبی حدیث پڑھ کے سنائی اور تھوڑی سی دیر کے لیے تو آپ کو لگ رہا ہوگا گویا آپ نے تراویح کی نماز کی نیت باندھ لی ہو لگا کہ نہیں لگا اے لوگو یہ مولانا عباس صاحب قبلہ اور یہ مسند پر بیٹھے ہوئے علماء سمجھیں گے کہ اس طرح سے وہی پڑھ سکتا ہے کہ جس نے استاذوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہوگا بے شک بے شک الحمدللہ کیوں وجہ کیا ہے کہ آج یوٹیوبی مقرر بھی بہت ہیں اور جو بے سر پیر کی بات بول دیتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مدرسے سے بھاگ آتے ہیں تو اس لیے مولانا عباس صاحب اور ان جیسے ذمہ دار عالموں کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے اور میں تو ہر علاقے میں یہ بات جا کر کے ذکر کرتا ہوں کہ آج کیا ہے کہ پاکستان کے کچھ مقرر ہیں ہمارے ہندوستان کے مقرر ان کو سنتے ہیں اور کاپی کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے رتب و یابس کیا وہ تمیز ہی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کے سنایا ہے تاکہ آپ سمجھ لیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنی بھی باتیں میں آپ سے ذکر کروں گا میں نے ذکر کیا ہے بے سر پیر کی کوئی بھی بات ذکر نہیں کی جائے گی اور خاص طور سے جو حدیث نہیں ہے اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا ہی نہیں چاہیے کیوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حدیث نہیں ہے اور کوئی بات مجھ تک منسوب کر دے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے آقا فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اے لوگوں کتنا ہارڈ کتنا سخت معاملہ ہے لیکن لوگ بڑے بے احتیاط ہیں اس معاملے میں خیر سنیے جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں حدیث کا آپ ترجمہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل جگمگائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ آقا کی زندگی کیا ہے اور مصطفیٰ کے اخلاق اور مصطفیٰ کا کردار کیا ہے آج میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے میرا آپ کا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا ہے یعنی مصطفیٰ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اے لوگو ہم اس مختصر جلسے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو تو ٹچ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ ان کی شان بہت اعلیٰ ہے اتنی اعلیٰ کسی شاعر نے کیا کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर जिनकी शान ये हो कि वो बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई यानी जो अल्लाह के बाद सबसे बरतर सबसे बेहतर हो, तो हम जैसे गुनाहगार, हम जैसे सियाकार, हम जैसे खाती और पापी क्या उनकी शान बयान करेंगे। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्क गुलाब हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबी। अगर हजार बार भी हम अपनी जबान को मुश्क और अंबर से धोएं और उसके बाद मुस्तफा का नाम ले, तब भी ये जबान इस काबिल नहीं हो सकती कि मुस्तफा का पाकीज़ा नाम हम अपनी जबान से ले सकें। इसलिए कि मुस्तफा बहुत आला, मुस्तफा बहुत ऊंचे, बहुत महान, इतने महान कि हम उनकी जात और उनकी आला शख्सियत पर क्या तबसरा करेंगे। लेकिन हाँ, हम जब भी उनका नाम लेते हैं, हाँ, हम जब भी उनकी बात करते हैं, तो उनकी बात करके हम अपने कल्बो जिगर को मुनव्वर करते हैं, क्योंकि आला हजरत ने हमें ये पैगाम दिया है। बरेली की धरती से आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही जलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और ए रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न आमद मुस्तफा मुफ्ती बिलाल साहिब। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हम मुस्तफा की बात क्या करेंगे। मुस्तफा तो ए लोगों हमारी बात किए बगैर आला हैं। मुस्तफा की शान तो रब तबारक व तआला ने बुलंद की है। ऐ लोगों, आपने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी। लेकिन ऐ लोगों, कभी आपने गौर किया है, इंसान बहुत सारे इस दुनिया में आए हैं, लेकिन उनका जिक्र कब तक होता है? जब तक वो मौजूद होते हैं। 10 साल 20 साल 50 साल 60 70 साल, जब तक भी अल्लाह उनको जिंदगी देता है, जब तक उनका जिक्र होता रहता है। उनका इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद उनका जिक्र खत्म हो जाता है। वजह यह है कि जब एक इंसान को दफना दिया जाता है, फरिश्ते इंसान की जानिब मिट्टी उछाल करके भुला दिया करते हैं, यानी इंसान भूल जाया करता है। और अगर किसी ने कुछ नुमाया काम किया होता है, 10 20 30 50 100 साल तक उसको याद रखा जाता है, लेकिन 10 20 50 100 साल के बाद लोग उसको भी फरामोश कर देते हैं। लेकिन ऐ लोगों, जरा मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का मकाम देखो कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 साल नहीं हो रहे हैं, 200 या 300 साल नहीं, 500 या 1000 साल नहीं, बल्कि 1500 साल हो रहे हैं कि इस खाकदाने गीती में आए थे आप और इस दुनिया को अपने अपनी आमद से मुनव्वर किया था। लेकिन ये मौसम की बहार और हर चार जानिब खुशियां देख करके ऐसा लगता है गोया कल ही की बात हो कि मेरे आपके पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। ऐ लोगों, मेरे आका आए हैं तो इंसान को जीने का तरीका आ गया है। मेरे आका आए हैं, इंसान को जीने का सलीका आ गया है। इंसान तो उस वक्त भी पाए जाते थे जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन इंसान था, उसका सीना इंसानियत से खाली था। उसके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक जानवर का था। अरे ऐ लोगों, कितने हार्ड, कितने सख्त दिल थे वो। एक बाप अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा दिया करता था, कितना हार्ड होगा उसका दिल। एक बाप अपनी बेटी को मारेगा, कोई सोच सकता है। लेकिन हाँ, इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे हुआ है ऐसा कि एक बाप ने उसकी मां की गोद से उसकी बेटी को छीना, अपने ही हाथ से उसका गला दबाया, अपने ही हाथ से गला खोदा और अपने ही हाथ से उसको मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। बहुत सारी मर्तबा ऐसा भी हुआ कि पहाड़ी की बुलंदी पर जाकर के उसको नीचे फेंक दिया। ये एक बाप किया करता था। आज भी इंसान खताएं करता है, आज भी इंसान गलतियां करता है, लेकिन इंसान जब कोई खता करता है, इंसान जब मुजरिम और पापी की सफ में खड़ा होता है, उसका सर शर्म से झुका हुआ होता है। कोई गलती किसी से हो जाए, वो सीना तान करके बात नहीं करता किसी से। लेकिन वो दौर था कि अपने ही हाथ से गुनाह किया जा रहा है, अपने ही हाथ से बेटी को जिंदा
درگور کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا باپ اس میں رنج نہیں کر رہا ہے بلکہ فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہے دیکھو میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا ہے۔ ایک انسان راستے میں چلتے ہوئے اس کا کاندھا دوسرے کے کاندھے سے لگ جایا کرتا تھا، اسی بات پر خون کی ندیاں بہ جایا کرتی تھی۔ ذرا بتائیے پیارے بھائیو، یہ انسان تھا؟ نہیں، انسان کی شکل میں حیوان نظر آ رہا تھا، لیکن میرے آپ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر کے آنکھیں کھولی ہیں، وہی لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر تلواروں کو میان سے باہر کر لیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک انسان دوسرے انسان کا مرڈر کر دیا کرتا تھا کہ راستے میں چلتے ہوئے تیرا کاندھا میرے کاندھے سے کیوں لگ گیا ہے، اسی بات پر نسل در نسل جنگ و جدال قتل و قتال چلتا رہتا تھا، ایک انسان دوسرے کو مار دیا کرتا تھا۔ لیکن میرے آقا کی اب آمد ہو گئی ہے، مصطفیٰ نے مکہ کی زمین میں آ کر کے آنکھیں کھولی ہیں، لوگ وہی ہیں، علاقہ وہی ہے، زمین وہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ آئے ہیں تو محبت کا وہ دیپ جلایا ہے اور ایسی تعلیم عام کی ہے کہ کل تک جو گلے کاٹ دیا کرتے تھے مصطفیٰ کی تعلیم سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ اب وہ گلے کاٹنے کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ گلے ملانے کی بات کرتے ہیں۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مفتی بلال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے لوگوں، جس کو جینے کا سلیقہ نہیں آتا اس کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ کوئی آپ سے پوچھنے لگے کہ مصطفیٰ نے زندگی میں آ کر کے انقلاب کیا برپا کیا ہے، ان کی آمد سے ریولیشن کیا آیا ہے، ان کی آمد سے تبدیلی کیا آئی ہے، میں کہتا ہوں زندگی کے جس ڈپارٹمنٹ کو، زندگی کے جس شعبے کو آپ ٹچ کر کے دیکھیں گے ہر ڈپارٹمنٹ میں مصطفیٰ نے کام کیا ہے۔ اے لوگوں، اسی لیے تو پوری کائنات میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اسی لیے تو پوری کائنات میں ان کی بات ہوتی ہے۔ پورب میں چلے جاؤ مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، پچھم میں جائیے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اتر و دکن میں جائیے مصطفیٰ کے چرچے ہو رہے ہیں، جس علاقے میں جائیے اس علاقے میں مصطفیٰ کی بات، جس زبان میں دیکھیے مصطفیٰ کی بات، جس ملک میں جائیے مصطفیٰ کی بات۔ ارے ہندوستان میں دیکھو مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا ہے، جرمنی جاپان میں دیکھو مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا ہے، انگلستان ترکستان میں دیکھو مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا ہے، افریقہ امریکہ میں دیکھو مصطفیٰ کے نام کی محفلیں سجائی جا رہی ہے۔ کون سی ایسی زبان ہے جس زبان میں مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہو رہی ہے؟ عربی زبان میں مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، ہندی میں مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، سنسکرت زبان میں مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، انگلش میں مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اپنے ہیں مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، بیگانے ہیں مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں، نون بلیور ہیں وہ بھی مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے گا رہے ہیں۔ کون ایسا ہے کہ جس نے حقیقت کی نظروں سے دیکھا اور مصطفیٰ کی اس نے شان بیان نہیں کی؟ عالم ہے مصطفیٰ کی عظمت پر قصے بیان کر رہے ہیں، امام ہے مصطفیٰ کی عظمت پر بات کر رہے ہیں۔ کون ایسا ہے؟ مدرسے کے مدرس بول رہے ہیں، مسجدوں کے امام بول رہے ہیں، بڑے بڑے ٹیچر بول رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ارے بھائیو، صرف میں ہی نہیں بول رہا ہوں، صرف ایمان والے ہی نہیں بول رہے ہیں بلکہ مصطفیٰ کی تعریف تو وہ بھی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ اے لوگوں، جو مصطفیٰ کو آج ٹیرر اور آتنکواد سے تشبیہ دیتے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے دنیا میں آ کر کے آتنکواد کی بات کی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے زیادہ، اس سے بڑا جھوٹ کچھ ہو نہیں سکتا جو مصطفیٰ کو آتنکوادی کہے، مصطفیٰ کے دین کو دہشت گرد سے تشبیہ دے۔ خدا کی قسم، دہشت گردی تو اس وقت پائی جاتی تھی جب میرے مصطفیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ مصطفیٰ آئے ہیں تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، دنیا اس کو ڈاکٹر برنارڈ شاہ کہتی ہے۔ اے لوگوں سنو، کون ہے یہ ڈاکٹر برنارڈ شاہ؟ اس نے بڑے مناظرے کیے ہیں، بڑے مکالمے کیے ہیں۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی سے بھی اس نے مقابلہ کیا ہے، ان کے
سامنے بھی یہ آیا ہے، ان کو بھی اس نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے، لیکن اے لوگوں تاریخ گواہ ہے، یہ آسمان کا بوڑھا سورج گواہ ہے۔ علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اعلیٰ حضرت کے تعلیم یافتہ تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ تھے۔ اے لوگوں ایسا دندہ شکن جواب دیا ہے، ایسا دندہ شکن جواب دیا ہے کہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا ہے۔ اس نے اسلام پر حملہ کیا تھا، اس نے صاحب اسلام پر حملہ کیا تھا، اور اس نے میرے تمہارے قرآن کے حوالے سے اعتراض کیا تھا۔ آج بھی لوگ قرآن پر حملہ کرتے ہیں، آج بھی لوگ اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ ذرا بتاؤ کون سے ایسے دن کا سورج نکلتا ہے جس دن مصطفیٰ کی شان پر حملہ نہیں ہوتا ہے، جس دن لوگ قرآن پر بات نہیں کرتے ہیں۔ آج چونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے، آج ٹی وی کی اسکرین پر آ کر کے اسلام کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور ہر دن نئے نئے فتنے آتے ہیں جس سے کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کو بدنام کر دیا جائے۔ لیکن خدا کی قسم رب تبارک و تعالی نے اسلام کو اتنی عزت دی ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندسک، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ دنیا کی طاقتیں کتنی ہی کوشش کر لے کہ اسلام کے صاف ستھرے چہرے کو داغدار کر دے، لیکن خدا کی قسم یہ تو مٹ جائیں گے، لیکن میرا اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اسلام پر نہ کل حرف آیا تھا، نہ آج آیا ہے، اور نہ صبح قیامت تک آ سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے۔ لیکن اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سنیے پیارے بھائیوں۔ جنوبی افریقہ ہے، اور جنوبی افریقہ کا ایک شہر ہے ممباسا، وہاں پر اعتراض ہو گیا ہے میرے تمہارے قرآن کے اوپر، اور ایک بہت پڑھا لکھا آدمی سامنے کھڑا ہے جو جاہل نہیں ہے۔ جاہل آدمی بات کرے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، چونکہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ بات کرے گا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن پڑھا لکھا آدمی ڈاکٹر برنارڈ شاہ ہے، لیکن وہ سامنے ہے کس کے؟ وہ سامنے ہے علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے، اور وہ اعتراض کر رہا ہے میرے تمہارے قرآن پر، وہ حملہ کر رہا ہے قرآن کے اوپر، اور کہہ رہا ہے اے عبدالعلیم تم بہت بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں عالم نہیں بلکہ میں مصطفیٰ کے دین کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں، مصطفیٰ کے دین کا میں ایک ادنا سا غلام ہوں، تو کوئی بھی سوال کر، تیرے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں پر میں تیار کھڑا ہوں۔ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ ان سے سوال ہوتا ہے، اور پہلا سوال قرآن کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اے مولانا عبدالعلیم آپ کہتے ہو آپ کا قرآن حق پر ہے، تو علامہ عبدالعلیم صدیقی جواب دیتے ہیں ہاں ہاں ہمارا قرآن حق ہے، اور ایک ایک آیت ایک ایک حرف حق اور سچا ہے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیلیں پیش فرما دی آپ نے، لیکن اب اس نے لوجک لگایا اور منطقی سوال کر دیا، اور لوجک لگا کر کے کہا اگر تم یہ کہتے ہو یہ قرآن آسمانی کتاب ہے اور خدا کی کتاب ہے، تو ذرا یہ بتاؤ یہ قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل کیوں ہوا؟ یہ ایک بار میں نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر یہ ایک بار میں نازل ہو جاتا تو ہم یقین کر لیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کا مطلب یہ ہے یہ تمہارے پیغمبر نے اپنی مرضی سے اس کو جب چاہا کر لیا، جب چاہا بنا لیا، معاذ اللہ کہو صدبار معاذ اللہ۔ اے لوگوں آج کوئی کم پڑھا لکھا آدمی ہوتا تو گھبرا جاتا، لیکن مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور اس کے اس سوال کی اتنی دھجیاں بکھیر دی، اس طرح سے جواب دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ساکت کر دیا ہے۔ اے لوگوں مولانا مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کیا بچکانا سوال کرتے ہو؟ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے تو یہ سچا نہیں جھوٹا ہے، تو میں تم سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دوں گا، میں اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا، لیکن پہلے تم میرے سوال کا جواب دے دو۔ کہا کیسا سوال؟ ارشاد فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ آپ جو ڈاکٹر بنے ہو تو ایک ہی دن میں بن گئے ہو یا دھیرے دھیرے کر کے بنے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم منطق اسی لیے اے لولو لوجک جس کو کہا جاتا ہے، لوجک لگانا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے مدارس میں علم صرف بھی پڑھایا جاتا ہے، بلاغت بھی پڑھائی جاتی ہے، طرح طرح کے علم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ میں ہمارے سلیبس ہمارے نصاب میں ایک علم منطق بھی ہے۔ علم منطق یعنی
لوجک کا علم ہے. مولانا عبدالعلیم صدیقی اس میں ماہر تھے. جب یہ کہا ہے اس سے ذرا یہ بتاؤ تم نے ایک دم ڈاکٹر بن گئے ہو یا پہلے آپ نے 10 کیا, پھر 10 کے بعد 10+ کیا, پھر گریجویشن کیا, پھر آپ نے ایم بی بی ایس کیا, پھر ایم ایس کیا, یہ ساری چیزیں آپ نے ایک ہی دن میں کر لی؟ اے لوگوں کوئی جواب نہیں تھا. اس کے بعد دوسرا سوال اس سے کرتے ہیں, ابھی آپ کی عمر 35 سے 40 سال کی ہے, تو ذرا بتاؤ آپ ایک دن میں اتنے بڑے کیوں نہیں ہو گئے؟ پہلے ہی دن آپ کی عمر اتنی کیوں نہیں تھی؟ ایک ہی دن جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ تو اتنے بڑے کیوں نہیں آئے تھے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی دن میں پڑھنا, ایک ہی دن میں اگر قرآن نازل ہوتا, تمہارا یہ سوال ہے تب سچا سمجھا جاتا, تو یہ بچکانا سوال ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اے لوگوں بہت سارے سوالوں کے جواب آپ نے دیے ہیں, اور جب وہ جوابوں سے فارغ ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے کہا تھا, چند مہینوں کے بعد اس نے پھر اسلام کو گہرائی سے پڑھا, اور گہرائی سے پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے I have very carefully studied Islam and the life of its prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I have read so both as a student of history and a student of critic, and I have come to the conclusion that Muhammad was indeed a great man and a deliverer and a benefactor of mankind. Till then was riding under the most agonizing pain. اے لوگوں یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ اسی کے الفاظ ہے. اگر آپ کو سرچ کرنا ہو تو ابھی ڈاکٹر برنارڈ شاہ کا نام ڈال کر کے سرچ کرنا, یہ کوٹیشن اس کا آ جائے گا. اس نے کہا تھا میں نے اسلام کو پڑھا, اسلام کے پیغمبر کی جیونی کو پڑھا, لیکن میں نے ایسے ہی نہیں پڑھا ہے. وہ کہہ رہا ہے very carefully, یعنی I have studied Islam and the life of its prophet, اسلام اور اسلام کے پیغمبر کی زندگی کو پڑھا ہے, لیکن میں نے بہت دھیان پوروک پڑھا ہے, میں نے بہت کیئرفلی پڑھا ہے, اور میں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اے لوگوں محمد انڈیڈ اے گریٹ مین, واقعی بلا شک و شبہ محمد ایک مہان انسان تھے, وہ عظیم رہبر تھے اور بینیفیکٹر آف مین کائنڈ, اور پوری انسانیت کے لیے, پوری انسانیت, پوری ہیومینٹی کے لیے وہ درد رکھتے تھے. وہ تکلیف جو سہ رہا تھا انسان, اس کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس کرتے تھے. یعنی اے لوگوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر برنارڈ شاہ, یہ اے لوگوں اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بہت بعد میں کہا ہے کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ بے ایمان کہہ رہا ہے کہ ہی از دا بینیفیکٹر آف مین کائنڈ, یعنی وہ انسانیت کو نفع پہنچانے والے تھے, وہ انسانیت کو فائدہ دینے والے تھے. یعنی یہ دنیا کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو آتنکوادی, معاذ اللہ, 7 بار معاذ اللہ, یہ جھوٹ بولتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ بات پڑھا لکھا انسان ڈاکٹر برنارڈ شاہ بھی کہہ رہا ہے, اور صرف میں تھوڑی بول رہا ہوں. یہی بات ایک اور پڑھے لکھے انسان نے کہی ہے جو بہت بڑا پڑھا لکھا ہے, جو بہت عظیم سائنٹسٹ ہے. وہ بھی کہتا ہے I firmly believe the answer to this question will remain negative until the end of this world. کہو محبت سے سبحان اللہ. اے لوگوں ہم کہتے ہیں مصطفیٰ لا جواب, کوئی حیرت کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ہم دین کے عالم ہیں, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں, اور دنیا کا یہ نیم, دنیا کا یہ نظام ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے, جو جس کا انویائی ہوتا ہے وہ اپنے آقا کو, وہ اپنے لیڈر کو, اس کے لیے اس کی شان میں رتب اللسان رہتا ہے. لیکن اے لوگوں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء, فضیلت وہی ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دینے لگے. میرے مصطفیٰ کو مہان کون کہہ رہا ہے؟ ارے ہم تو کہتے ہی ہیں. جبریل امین نے کیا کہا؟ جبریل امین کہتے ہیں ان اللہ بعثنی الیک قلبت مشارق الارض ومغاربها فتفت جبلها وسهلها فلما را رجلا افضل من محمد. طائر سدرہ حضرت جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے
अकेले। मैंने पूरब को देखा, पश्चिम को देखा, उत्तर को देखा, दक्षिण को देखा, मुस्तफा जमीन के नीचे देखा, आसमानों के पीछे देखा, लेकिन ए आका पूरी कायनात को छान डाला, लेकिन मुस्तफा मुझे आप जैसा नजर नहीं आया। ये जिब्रील अमीन ने कहा। लेकिन ऐ लोगों, जिब्रील अमीन की बात तुम मानोगे, जिब्रील अमीन की बात हम मानेंगे। जिब्रील अमीन की बात वो मानेगा जो मुस्तफा का गुलाम है, जो कुरान को मानता है, जो मुस्तफा की हदीस को मानता है। लेकिन जो कुरान को न माने, जो मुस्तफा की हदीस को न माने, वो जिब्रील अमीन को कैसे मानेगा? तो ऐसे लोग जो जिब्रील को न मानते हो, जो इस्लाम को न मानते हो, जो कुरान को न मानते हो, उनका जवाब भी है मेरे पास। ऐ लोगों, यही बहस छिड़ पड़ी है कि मुस्तफा सबसे महान है, मुस्तफा सबसे महान है, मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है। दुनिया में बहसें होती रही हैं, लेकिन ये बहस जब पढ़े लिखे आदमी के सामने हुई है तो ऐ लोगों, उसने कहा है मैं रिसर्च करूंगा दुनिया के नंबर 1 का इंसान कौन है। उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया और 100 लोगों की जिंदगी पर एक किताब लिख डाली। और जब वो किताब छप कर के प्रेस से बाहर आई है, उस किताब का नाम है द 100। उस किताब के अंदर उसने रैंकिंग की है, लिस्टिंग की है, बताने की कोशिश की है दुनिया का नंबर 1 का इंसान कौन है। ऐ लोगों, जब वो किताब लिखी जा रही थी तो कयास आराइयां करने वाले कयास आराइयां कर रहे थे कि डॉक्टर माइकल हार्ट इस किताब का लेखक है, राइटर है। इस किताब के अंदर अगर ये पहला नाम किसी का देगा तो ये मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन का देगा, इसलिए कि उनकी थ्योरी पढ़ने के बाद ये साइंटिस्ट बना है। किसी ने कहा नहीं नहीं, अगर ये पहला नाम किसी का देगा तो ये बहुत बड़े फिलोसफर नेपोलियन बोनापार्ट का देगा। लेकिन ऐ लोगों, ऐसा नहीं हुआ। किसी ने कहा अगर ये पहले नंबर पर इस किताब के अंदर किसी को रखेगा तो माहिर कानून इब्राहिम लिंकन को रखेगा। किसी ने कहा नहीं नहीं, इसका धर्म और मजहब भी तो देखो, ये मजहबन ईसाई है, अगर ये पहले नंबर पर किसी को रखेगा तो हजरत ईसा को रखेगा। लेकिन ऐ लोगों, जैसे ही वो किताब छप करके प्रेस से बाहर आई है, उस किताब के अंदर पहला नाम न आइंस्टाइन का था, न नेपोलियन बोनापार्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था, न हजरत मूसा का था, न हजरत ईसा का था, बल्कि उस किताब के अंदर पहला नाम, द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 वाज द नेम ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस किताब के अंदर पहला नाम न हजरत मूसा का था, न हजरत ईसा का था, बल्कि पहला नाम था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। वो अपनी जबान से कहता है, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन। मैं सरप्राइज सम रीडर एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर, बट ही वाज ओनली मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द लेवल, रिलीजियस एंड सेकुलर। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, वो कह रहा है मेरी पसंद तो मोहम्मद है, मेरा सिलेक्शन तो मोहम्मद है, मेरी चॉइस तो मोहम्मद है। ओ लोगों सुनो, पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दो। वो कह रहा है मैं पहले नंबर पर मोहम्मद को क्यों रख रहा हूं? सुनो 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 सुनो, वो अपनी जबान से कह रहा है इक्तिसादी और मजहबी दोनों एतबार से अगर सबसे ज्यादा कोई कामयाब हुआ है तो वो कोई और नहीं है, वो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लोगों ने उसका दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ने के बाद उससे कहा यू आर फॉरगॉटन, तुम भूल गए तुम क्या हो? अरे तुम एक ईसाई हो, अगर तुम्हें पहले नंबर पर किसी का नाम रखना ही था तो हजरत ईसा का रख देते। लेकिन ऐ लोगों, उसने कहा ये मैंने अकीदत की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पर पहला नाम मुस्तफा का रखा है। ऐ लोगों, वो कहता है इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन एनी कंप्लेंट यू विल हैव कम टू विद प्रूफ, आई विल डेफिनेटली चेंज माई लिस्ट। वो कह रहा है अगर तुमको शक है, कोई डाउट है, किसी तरह के तुमको शुकूक शुबहात है तो आप दलील लेके आओ, मैं यकीनी तौर पर अपनी इस लिस्ट को बदल दूंगा, यानी मोहम्मद का नाम पहले नंबर से हटा के किसी और का रख दूंगा। लेकिन कब? यू विल हैव टू कम विद प्रूफ, तुमको दलील के साथ ये बात साबित करनी होगी कि मोहम्मद से बेहतर भी कोई है। खुदा की कसम, साल हा साल गुजर गए, आज तक कोई सामने नहीं आ सका है और आकर के ये
दावा कर सके कि मोहम्मद से बेहतर भी कोई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहो कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुफ्ती बिलाल साहिब किबला। अब उसने जश्न जो विलादत लिखा है उसके अंदर वो सुनिए, वो कहता है मैंने क्यों उनका नाम पहले नंबर पर दिया है। वो कहता है सुनो, द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन इन दिस बुक हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग बोर्न एंड रेज्ड इन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, हाईली कल्चर्ड और पॉलिटिकली पिविटल नेशन। However, Muhammad was born in year 571 in the city of Makkah. At that time, the backward area of the world, far from center of trade, art and learning। कहो मोहम्मद से सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अब सुनिए, उसने जो बात कही है वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये दुनिया के जाहिल मुस्तफा के बारे में कहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे इंसान ने क्या बात कही है उसकी अहमियत है। ऐ लोगों, हमने मुस्तफा को नहीं समझा, हमने दुनिया के लोगों के सामने मुस्तफा की सीरत रखी नहीं है, इसलिए हम दुनिया वालों को अपने मुस्तफा के बारे में बता ना पाए। ये खामी हमारी भी है, गलती हमारी भी है। ऐ लोगों, जरा बताओ, तुमने इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पर कितनी किताबें पढ़ी हैं? ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आपका जवाब शायद शून्य होगा। उलमा को छोड़ करके चंद लोग होंगे जो हाथ उठा के ये कह सकते हैं कि मैंने 1 या 2 या 4 किताबें पढ़ी है, वरना ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है मेरे आका के वालिद मोहतरम का क्या नाम है, मेरे आका की वालदा का क्या नाम है, मेरे आका के दादा का क्या नाम है, मेरे आका की मक्की जिंदगी कितनी है, मेरे आका की मदनी जिंदगी कितनी है, मेरे आका ने खाने का क्या तरीका बताया, मेरे आका ने पीने का क्या तरीका बताया। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जहां मुस्तफा ने हमारी रहनुमाई नहीं की है, लेकिन हमने ऐ लोगों दुनिया वालों को कहां बताया है। आज हमारा किरदार देखें, आज हमारा अमल देखें, आज हमारा कैरेक्टर देखें, किसी सूरत से नजर आता है हम मुस्तफा के गुलाम है। कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिसको देख करके लगे कि लोग कहें यार ये मुस्तफा के सच्चे वफादार है। आज हम जुलूस निकालते हैं तो दूसरे लोगों को हम कंप्लेंट्स करने और कमेंट्स करने, एतराज करने का मौका देते हैं। कितने सारे लोग हमारे जवानों की वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और कहते हैं देखो ये है सुन्नी, यानी एक सुन्नी है जो मुस्तफा के मिलाद के लिए 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में घर से बाहर निकल पड़ा है, वो थिरक रहा है, नाच रहा है, वो डिस्को कर रहा है। ये चंद इस तरह की वीडियो आई जिनको देख करके दिल जख्मी हुआ और नमाज का टाइम गुजर गया और नमाज की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि देखो ये सुन्नियत है कि जुलूस निकाल रहे हैं, नमाज की फिक्र नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आज के जलसे से ये पैगाम देना चाहता हूं, आप मुस्तफा के मिलाद का जुलूस भी निकालो, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाए तो रब तबारक व तआला के सामने सर भी झुका दो और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो, ए दुनिया के लोगों, हम मिलाद वाले भी हैं, हम नमाज वाले भी हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दो कि हम सिर्फ नारे रिसालत, मिलाद मुस्तफा, जश्न विलादत, मुफ्ती बिलाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम मिलाद वाले भी हैं, हम नमाज वाले भी हैं। ऐ लोगों, ये नमाज जिसको हम मामूली समझते हैं और हमारे शायद जवान ये समझते हैं कि ये जो नमाज है ये शायद बूढ़ों का काम है, इसलिए आज आप अपने मस्जिद में जाकर के देखें, ज्यादातर आपको बूढ़े नजर आएंगे। ये दाढ़ी चेहरे पर सजी है, उनको लगता है शायद ये बूढ़े होने का काम है, यानी एक इंसान जब बूढ़ा हो जाएगा तब उसको दाढ़ी रखना चाहिए। हरगिज़ नहीं, ये रियल इस्लाम नहीं है, ये फेक इस्लाम नहीं है। रियल इस्लाम क्या है? रियल इस्लाम ये है कि दाढ़ी मुंडाना हराम है। रियल इस्लाम क्या है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। रियल इस्लाम है ये कि
اگر کسی نے ایک نماز بھی چھوڑ دی قیامت کے دن اس نماز کے حوالے سے پوچھا جائے گا. یہ مولانا عباس صاحب قبلہ موجود ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں, ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے. کانا آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا کہ اے میرے غلاموں نماز پڑھنا نماز پڑھنا. ذرا توجہ سے اپنی سوچ اور اپنی فکر کو میرے آگے کیجئے اور تھما تن گوش ہو کے ایک بات سنیے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. بھائیو, آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے, اپنی بچیوں کو بلاتا ہے, اپنے اہل خانہ کو اپنے ارد گرد جمع کرتا ہے, ان سے کچھ ضروری باتیں کرتا ہے. جب اس کا آخری وقت ہے, یعنی ایک انسان کو جب یہ لگتا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں, اب میری زندگی میرے ساتھ زیادہ وفا نہیں کرے گی, میں اب داغ مفارقت دے جاؤں گا, تو وہ ضروری باتیں جو ہیں, جو امپورٹنٹ باتیں ہیں, وہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے اور بلا کر کے ضروری بات جو آخری وقت میں کہہ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ضروری بات ہوگی, یعنی بیرتھ بات نہیں ہوگی جو آخری وقت میں کہی جا رہی ہے, ضروری بات ہے. اسی لیے اس کو وصیت کہا جاتا ہے. مرنے سے پہلے جو انسان کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ وصیت ہے, اور حکم بھی یہی ہے جب تک وہ خلاف شرع نہ ہو اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے, وصیت کا پورا کرنا ضروری ہے. ایک انسان جانے سے پہلے اس نے کہا ہے, اس لیے اس کی بات کو ماننا ضروری ہے, اس کو وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے. بس یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ آخری وقت میں انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہے تو اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اس لیے وہ بات کر رہا ہے. اے لوگو, اب ذرا مصطفیٰ کی زندگی دیکھو. میرے آقا اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے, 63 سالہ عمر ہو چکی ہے, اب وقت آ گیا ہے, طائر سدرہ جبریل امین آ گئے ہیں, انہوں نے آ کر کے خدا کا پیغام سنا دیا ہے. رب تبارک و تعالی نے یاد فرمایا, اے حبیب, اے لوگوں وہ بات الگ ہے, گستاخ لوگوں کو یہ بتا دیجئے میرے مصطفیٰ بھی دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, لیکن ہماری آپ کی طرح نہیں. جس طرح سے ظالموں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ محمد معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہے, اے لوگوں وہ بشر تو ہے لیکن وہ ابو البشر ہے, وہ بشر تو ہے لیکن ایسے ہے کہ تمہارے میرے دروازے پر جب موت کا فرشتہ آتا ہے وہ کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے, وہ یہ پوچھتا نہیں ہے پردھان صاحب آپ کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, ودھایک صاحب آپ کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, زمیندار صاحب آپ کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کسی باپ سے تو چلا جائے گا تو تیرے بیٹے کا کیا ہوگا, اس لیے تجھ کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. ارے موت کا فرشتہ اتنا پاورفل ہے, نہ وہ کسی ودھایک کو دیکھتا ہے, نہ وہ کسی پردھان منتری کو دیکھتا ہے, نہ وہ کسی ڈی ایم کو دیکھتا ہے, نہ کسی سی ایم کو دیکھتا ہے, بلکہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے وہ آتا ہے اور روح قفس انصری سے پرواز کر دیتا ہے. یہ دنیا والے ہیں, جب موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ پوچھتا نہیں ہے, کسی کے دروازے پر آ کر کے دستک نہیں دیتا ہے. لیکن مصطفیٰ کی ذرا شان تو دیکھو, موت کا فرشتہ آ گیا ہے, اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یاد کیا ہے, لیکن ہمت ہو نہیں رہی ہے کہ مصطفیٰ کے گھر میں بڑھ جائے. جبریل امین ساتھ میں ہے, اور یہی عقیدے کی بات سنی ہے, جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. یہ مصطفیٰ کے گھر کی شان ہے, یہ مصطفیٰ کا مقام ہے, یہ مصطفیٰ کا مرتبہ ہے کہ اے لوگوں طائر سدرہ جبریل امین آئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ دروازے پر ملک الموت ہے, موت کا فرشتہ ہے, وہ اندر آنا چاہتا ہے. مصطفیٰ وہ روح نکالنا چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو روح نکالے گا, اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو واپس چلا جائے گا. اپنی طرح مصطفیٰ کو بشر کہنے والے ذرا دیکھو تو صحیح, کس سے پوچھا ہے آج سے پہلے اس موت کے فرشتے نے کہ روح نکالوں کہ نہیں نکالوں. اگر یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے تو تیرے میرے پیغمبر مصطفیٰ کو حاصل ہے, یہ شان اگر کسی کی ہے تو تیرے میرے آقا کی ہے. اسی لیے تو ہم جھوم کے نعرہ لگاتے ہیں, میرے نبی کی ہے ایسی شان, بچہ بچہ ہے. نعرہ تکبیر, میرے نبی کی ہے یہ شان, میرے نبی کی ہے یہ شان. جشن ولادت, سرکار کی آمد, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, جشن آمد مصطفیٰ.
लेकिन ए भाइयों जल्दी से सुनिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आ गया है मौत का फरिश्ता, अल्लाह पाक के यहाँ से पैगाम आ गया है, अब मेरे आका जाने वाले हैं। ए लोगों बज़ाहिर पर्दा करने वाले हैं। ये मैं बज़ाहिर का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे मुस्तफ़ा जिस तरह से कल हयात थे आज भी हयात हैं। अगर उनकी हयात को समझना है, उनकी मौत को समझना है तो बस आला हजरत का ये शेर पढ़ लीजिए, अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। ये शेर पढ़ लीजिए, ऐ लोगों ईमान ताजा हो जाएगा। और अगर और पढ़ने का दिल चाहे तो ये वाला शेर भी पढ़ पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये अकीदे का शेर है जो आला हजरत ने दिया है। इसीलिए दुनिया के हजरतों की मत सुनिए, आला हजरत की सुनिए। आला हजरत क्या फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, कसम उठा करके कहते हैं, मैं अल्लाह की कसम खा करके ये बात कहता हूं, मुस्तफा आप जिंदा हैं। और एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा आप कसम खाते हैं, फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुस्तफा ए लोगो कल भी हयात थे आज भी हयात हैं। मुस्तफा जिस तरह से कल जमीन के ऊपर आराम करते थे इसी तरह से जमीन के नीचे आराम करते हैं। अब आ गया है मौत का फरिश्ता, मुस्तफा अपनी मर्जी से जाने वाले हैं, लेकिन मुस्तफा जा रहे हैं तो आखिरी वक्त है, तो जरूरी बात है वो अब कहना चाह रहे हैं, काना आखिरु कलामी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता अस्सला। अब आका जा रहे हैं लेकिन अपने गुलामों को ये पैगाम दे करके जा रहे हैं, मेरे गुलामों में तुम्हारे बीच से रुखसत हो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे नबी की तुम्हारे लिए कुछ नसीहतें हैं, तुम्हारे नबी की तुम्हारे लिए कुछ पैगाम है। क्या पैगाम है या रसूल अल्लाह? आका फरमाते हैं अस्सलाता अस्सला, ए मेरा नाम लेने वालों, ए मेरे नाम पर पल पल मचलने वालों, ए मेरे नाम पर पल पल अपने अपने बिस्तरों पर तड़पने वालों, जिनको मेरी याद तड़पाती हो, सुनो तुम्हारे नबी का पैगाम यह है तुम्हारे लिए, अस्सलाता अस्सला। कभी भी नमाज को फरामोश ना करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। आज लोग हमारे सुन्नी उलामा पर मतलब के लांछन लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि इनके मौलवी इनके आलिम नमाज की दावत नहीं देते हैं, नमाज की बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूं नमाज भी तो ईमान वालों ही के लिए है। तुम बेईमान हो गए मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करके, तुम अपना सर जमीन पर पटक पटक करके भी मर जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए इबादत से फायदा उसको होता है जो ईमान वाला होता है। अगर किसी को ये इस बात का बुखार चढ़ा है कि सुन्नी आलिम नमाज की बात नहीं करते हैं, सुना देना ये वीडियो उनको, सुना देना ये पैगाम उनको कि देखो मुस्तफा के मिलाद का जलसा था और मुस्तफा के मिलाद के जलसे में सबसे ज्यादा ताकीद नमाज की जा रही थी। मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे भाइयों, अगर मुस्तफा से है सच्ची मोहब्बत और वाकई अगर मुस्तफा की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत दिल में है तो आज ही से जो मुस्तफा ने फरमाया है उस फरमान को हिफ्ज़े जां बनाइए। एक वक्त की नमाज भी कदा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये नमाज कदा करना ये हराम है, गुनाह है, कबीरा है। सबसे पहले कयामत के दिन तो सवाल होना है, रोजे महशर के जां गुदाज बुअत अव्वलीन पुरसिश नमाज बुअत, सबसे पहला सवाल कयामत के दिन होगा तो नमाज का होगा, पहला सवाल नमाज का होना है। इसलिए भाइयों जलसा सजाने वालों, कमेटी वालों, मैं तुमको सलाम पेश करता हूं कि तुमने ये अजीम जलसा सजाया है, मुस्तफा का जिक्र करने और सुनने का मौका दिया है, लेकिन खुदा की कसम ये जलसा कामयाब तब होगा कि जलसा भी करें और मुस्तफा की सीरत के सांचे में ढल भी जाएं, दुनिया के लोग हमको देखें तो ये कहने पे मजबूर हो जाएं, जब गुलाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या। आका फरमाते हैं नमाज की पाबंदी करो, लेकिन कितनी पाबंदी है हमारे यहाँ, नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं, जुमा पढ़ लिया, जुमा तक गोल कर दिया,
क्या اے لوگوں یہ جمعہ کے بعد جو اثر آ رہا ہے مغرب عشاء کا وقت آ رہا ہے اور پھر اگلا دن فجر ظہر اثر مغرب یہ نمازیں کون پڑھے گا؟ اے لوگوں ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑنا یہ ہے گناہ کبیرہ. اور اگر کسی نے نماز کو ہلکا جانا اور ہلکا جان کر کے کہا ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، دل چاہے گا پڑھ لیں گے دل چاہے گا نہیں پڑھیں گے، مولانا صاحب زیادہ نماز پر تقریر وقریر مت کیا کرو. اگر کسی نے اس طرح کا جملہ بولا اپنی زبان سے اس کا رشتہ ایمان سے ختم ہو گیا. اے لوگوں نماز کی امپورٹنس ہے، نماز کی اہمیت ہے. اے لوگوں میلاد کیا ہے؟ میلاد یہی تو ہے کہ ہم مصطفیٰ کی زندگی پر بات کریں، مصطفیٰ کی سیرت پر بات کریں اور سمجھیں کہ مصطفیٰ نے کس طرح سے نمازیں پڑھی ہیں. میرے مصطفیٰ تو معصوم عن الخطا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں. اے لوگوں پھر پوری رات کھڑے کھڑے رہ کر کے عبادت کرتے ہیں. کتنی عبادت ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھیے. ایسی عبادت کی ہے کہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب سے فرما رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ایسی عبادت کے رب فرمائے اے حبیب عبادت میں کمی کر دو، ایسا قیام کے رب فرمائے کہ اے حبیب قیام کو کم کر دو. اے لوگوں حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ دیکھتی ہیں، ام المؤمنین دیکھتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، پھر یہ لمبے لمبے سجدے کیسے ہیں، پھر یہ اتنی لمبا قیام کیسا ہے؟ اے لوگوں مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے دل کی تختی پر لکھیے اور مصطفیٰ کی سیرت کو جگہ دیجیے اپنی زندگی میں. آقا سے جب پوچھا ہے حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں پھر یہ لمبا قیام کیسا؟ تو آقا کا تیور جواب دے رہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی اے لوگوں سجدہ کر رہے ہیں تو زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 5 وقت نماز بھی پڑھیے اور پوری رات جاگ کر کے آپ عبادت بھی کیجئے، لیکن ہاں میں آپ سے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آپ 5 وقت جو فرض نماز ہے کم سے کم وہ تو ادا کیجئے. وہ جو مہان تھے ان کی شان مہان ہے، لیکن ہاں اگر کوئی سچا غلام ہوگا تو ان کے نقش قدم پر چلتا ہوا زندگی گزار دے گا. کیسا نقش قدم، کیسی سیرت اور کیسے قدموں کے نشان. ان کی بیٹی کا کردار نہیں دیکھا. اے لوگوں میری بہنیں بھی موجود ہیں، میری مائیں بھی یہاں پر موجود ہیں. ایک بات میں ان سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، میری ماں تم بھی سنو، میری بہنوں تم بھی سنو. آج میری ماں بہن بیٹیوں کا بھی دماغ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آج برگلایا جا رہا ہے، یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہے، اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں ہے. اور ہماری سیدھی سادی قوم کی بچیاں وہ ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کر کے بہت ساری قوم کی بیٹیاں ایسی ہے جو دوسروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، وہ اپنے سماج کی ناک کٹا رہی ہے، اپنے بھائی اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے وہ جینے پر مجبور کر رہی ہے ذلت کی زندگی. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں جب بھی تمہارے سامنے اس طرح کی بات ہونے لگے کہ اسلام نے تم کو کوئی عزت نہیں دی ہے، اسلام میں تمہاری کوئی ویلیو، تمہاری کوئی شان، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تو فوراً اپنے دماغ سے یہ خیال نکالنا اور یہ کہنا دنیا کے لوگوں کو بتانا کہ خدا کی قسم جتنی عزتیں ہمیں اسلام نے دی ہے اتنی عزتیں کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے. آپ کہیں گے کیسی عزت؟ آج لوگ عورتوں کی بات کرتے ہیں، آج لوگ بیٹیوں کی بات کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کو آج فکر ہوئی ہے، بھارت کے قانون کو آج فکر ہوئی ہے کہ بیٹی کو بھی باپ کی جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے. اب یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کو حصہ ملے گا. لیکن یہ قانون کب بنایا جا رہا ہے؟ یہ قانون بنایا جا رہا ہے ابھی 2-4-5 سال پہلے. لیکن جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میری ماں بہنوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جس نبی کی تم کنیز ہو اس نبی نے تمہارا دھیان 1400 سال پہلے رکھا ہے. مصطفیٰ نے اے لوگوں ان کے سینے پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیے. بھارت کے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بیٹیوں کا حق ہے تو پوری دنیا میں اس کی واہواہی ہو رہی ہے، لیکن تمہارے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جس طرح سے باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ہے اسی طرح سے باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا بھی حق ہے. اگر سب سے پہلے بیٹیوں کا حق کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، تیرے میرے پیغمبر نے دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عظمت مصطفیٰ، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام نے عزتیں دی ہیں تم کو، اسلام نے مقام دیا ہے تم کو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ، استقبال کیجئے، استقبال کیجئے، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عالم علوم جدیدہ، عظیم فکر کے مالک، محقق دوراں، خطیب ذیشان، برادر محترم حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی تشریف لے آئے۔ شروع میں نے حضرت کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نہ ہو، تقریر نہیں ہوگی، خالی سلام ہو گیا، دعا ہو جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہو گئے دوبارہ جلسہ شروع نہیں ہو جائے تو بس اب حضرت کا خطاب مکمل، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سلام ہو جائے گا۔ دیکھیے، 1 گھنٹہ مجھ کو ہو گیا تقریر کرتے کرتے، اور مجھے خوشی ہے الحمدللہ آپ موجود ہیں اب تک، لیکن جو بات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ یہ ہمارے جلسے جو پیغام لیس ہو رہے ہیں، کوئی سندیش نہیں ہے، میسج لیس ہو رہے ہیں اے لوگوں، اس لیے کم از کم آپ کے علاقے کا یہ جلسہ ایک مثالی جلسہ ہونا چاہیے کہ جس کی چرچا اور جس کے بارے میں بات ہر پلیٹ فارم پہ ہو، کہ وہاں بھی ایک جلسہ ہوا جو انقلابی ہے، جس جلسے نے ریولیوشن پیدا کر دیا۔ میں آپ کسی کیا کہہ رہا ہوں، یہ بات بیچ میں چھڑی تھی اس لیے میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، تم ہو فخر اپنے باپ کا، تم ہو فخر اپنے بھائی کا، اس لیے کبھی بھی انجانے میں ہی صحیح لیکن تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنی چاہیے۔ وہ عزتیں جو اسلام نے تم کو دی ہیں، وہ سمان جو اسلام نے تم کو دیا ہے، میں گارنٹی کے ساتھ ٹنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی عزتیں اسلام دیتا ہے عورتوں کو، دوسرا دنیا کا کوئی دھرم دے ہی نہیں سکتا۔ جلدی سے میں آگے بڑھتا ہوں، چونکہ جو میں نے بات ذکر کی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ اے لوگوں، آج بڑی بات کرتے ہیں لوگ بیٹیوں کی کہ بیٹیوں کو بچاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کو بچاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے یہ نعرہ دیا کیوں گیا ہے؟ یہ سلوگن کیوں منظر عام پر آیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ جگہ، گلی گلیاروں میں، کوچوں میں یہ نعرہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آندولن۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر جائیے، وہاں پر آپ کو یہ نعرہ ملے گا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آندولن۔ بس اسٹیشن جائیے، وہاں یہ نعرہ ملے گا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آندولن۔ یہاں تک کہ آپ پلین کا ٹکٹ خریدیے، ٹرین کا ٹکٹ خریدیے، اس پہ آپ کو یہ نعرہ ملے گا۔ جگہ جگہ یہ نعرہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ کبھی آپ نے غور کی؟ کبھی آپ نے ذہن پر زور ڈال کر کے سوچا کہ آخر یہ نعرہ دینے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ سنو پیارے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ چند سال پہلے اپنے ہی بھارت میں بہت تیزی کے ساتھ بیٹیوں کو مارا جانے لگا، لیکن وہ مارنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا یگ ہے تو اب جو بچیوں کو مارا جا رہا تھا تو ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر، زمانہ جاہلیت میں لوگ مارا کرتے تھے تو گلا دبا کر، پہاڑ سے نیچے پھینک کر کے اور زندہ درگور کر کے مارا کرتے تھے، لیکن یہاں ہندوستان میں یہ موجودہ کلچر میں اس کو مار رہے تھے ماں کے پیٹ کے اندر ایبورشن کرا کر کے۔ تو ہوا یہ کہ جو فرٹیلیٹی ایکسپرٹ ہے انہوں نے دیکھا کہ مردوں کے بالمقابل جو عورتوں کا جو آبادی کا تناسب ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ایسی ہی ہوتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ لڑکیاں، عورتیں کم ہو جائیں گی۔ تو پھر اے لوگوں، انہوں نے دوسرا نعرہ دیا کہ اگر آج بیٹی کو مار دو گے تو کل بہو کہاں سے لاؤ گے؟ ابھی 2 سال پہلے رپورٹ آئی ہے جب اس پر ان لوگوں نے جاگرکتا ابھیان چلایا اور جگہ جگہ لوگوں کو اویئر کیا اور قانون بنا دیا۔ آپ جائیں سونوگرافی سینٹر، الٹرا ساؤنڈ سینٹر جائیں تو وہاں جلی لفظوں میں آپ کو لکھا ملے گا کہ ہمارے یہاں لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یعنی یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ ماں کے شکم میں پلنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ قانون بنا دیا گیا کہ ایسی جانچ نہیں ہو سکتی کہ جس سے یہ پتہ لگایا جائے۔
اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے پیارے بھائیوں کہ چند سالوں میں 2 سال پہلے کی رپورٹ یہ تھی، میں نے پڑھا اخبار میں کے تراشے میں کہ اب عورتوں کی آبادی مردوں کے بالمقابل آ گئی ہے، جو چند سالوں تک بہت کم ہو گئی تھی۔ اب سنیے، اب یہ قانون بنایا، کتنے لوگ کہیں گے کہ بھارت کے پردھان منتری کا بڑا یوگدان ہے کہ انہوں نے یہ جاگروکتا ابھیان چلایا، یہ انہوں نے نعرہ دیا، یہ انہوں نے سلوگن دیا کہ بیٹی کو پڑھنا چاہیے، بیٹی کو بچنا چاہیے۔ میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، یہ نعرے دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے نئے نعرے ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نئے نعرے ہو سکتے ہیں کہ جن کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا نہیں ڈلا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کے دیوانے کے لیے نعرہ نیا نعرہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے غلام کے لیے یہ سلوگن کوئی نیا سلوگن نہیں ہے، بلکہ یہ نعرہ تو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے عرب کے راگستان میں لگایا ہے۔ ایسا نعرہ کہ جب جہاں پر بیٹیوں کو مارا جا رہا تھا اور ایک مارنے کے بعد باپ فخر محسوس کیا کرتا تھا، اس کو کوئی شرم ندامت شرم گناہ نہیں ہوتا تھا، ایسے وقت میں میرے مصطفیٰ نے جہاں اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، جہاں بٹھاتے جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بٹھا رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت بیٹی کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا ہے، جس وقت بیٹی کی شکل سے نفرت کی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ میرے تمہارے قرآن نے بتایا ہے کہ جب ایک باپ کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تیرے گھر میں جنم لینے والا بیٹا نہیں بیٹی ہے، تو غصے سے اس کا چہرہ تمتما جایا کرتا تھا، کالا ہو جایا کرتا تھا اس کا چہرہ۔ ایسے سماج میں کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر کے باپ کا چہرہ غصے سے کالا ہو جائے، ایسے سماج میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مصطفیٰ اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں، ایسے وقت میں ان کی بیٹی جب سامنے آتی ہے تو اس کا بوسہ لیتے ہیں اور بوسہ لے کر کے اپنی جگہ بٹھا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے عمل سے، آپ نے اپنے کردار سے، آپ نے اپنے کریکٹر سے ثابت کر کے دکھایا کہ یہ بیٹی نفرت کرنے کی نہیں محبت کرنے کی چیز ہے، اور اسی کے ساتھ میں ایک سلوگن بھی دیا، اسی کے ساتھ میں ایک نعرہ بھی دیا۔ یہ نعرہ تھا ان لوگوں کے لیے، یہ سلوگن تھا ان لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو دفن کر کے مار کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور جوانی کی دہلیز پر جب انہوں نے قدم رکھ دیا عزت سے ان کی شادی کر دی، آقا فرماتے ہیں فلہ الجنہ، مبارک ہو اس کے لیے جنت ہے۔ ایسے ماحول میں کہ جب بیٹی کو مارا جا رہا تھا، بیٹی کی پرورش پر جنت کی بشارت دی جا رہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بیٹی کو بچانے کا نعرہ سب سے پہلے کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے، مدینے کے مختار نے دیا ہے۔ اگر یہ احسان ہے تو دنیا دار کا نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کا ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں بچایا ہے تو یہی میلاد والے مصطفیٰ نے بچایا، میلاد والے مصطفیٰ نے بچایا ہے۔ اس لیے تم اسلام کے قریب آؤ، تم مصطفیٰ کے دین کے قریب آؤ۔ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ عورت کو اسلام عزت نہیں دیتا، ایک عورت کے پیر تلے جنت ہے۔ اے لوگ ایک بات سنیے، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ جنت جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ لیکن جنت جانے کے لیے جان دینا پڑے گی۔ آپ جان دیں گے تب جنت میں جائیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کون جنتی ہے کون جہنم میں جائے گا۔ یعنی یہ تو ظاہر سی بات ہے جنت یا جہنم مرنے کے بعد، لیکن اے لوگوں میرے مصطفیٰ نے دنیا میں ہی تمہیں تمہاری جنت بتائی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اگر تو دنیا میں ہی جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہے تو آ اپنے ماں کے پیر دبانے لگ، وہی تیری جنت ہے۔ ذرا بتاؤ، لاؤ کوئی ریفارمر میرے سامنے، لاؤ کوئی فلسفر
मेरे सामने, लाओ कोई इंजीनियर डॉक्टर मास्टर मेरे सामने, लाओ दुनिया का बहुत बड़ा माहिर कानून मेरे सामने जिसने कानून बनाया हो, लाओ कोई मेरे पास मजहबी ग्रंथ, कोई धार्मिक पुस्तक जिसके अंदर ये कोटेशन मिल जाए कि माँ के पैर तले जन्नत है। ऐ लोगों, अगर ये सेंटेंस, ये जुमला कहीं मिलेगा तो तुम्हें किसी दुनियादार की किताब में नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस भी कि माँ के पैर तले जन्नत है, लेकिन समझते चलिए कि माँ कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। जो लोग कहते हैं कि औरतों को इज्जत नहीं है, इससे बड़ी इज्जत क्या होगी कि मुस्तफा ने जन्नत को माँ के पैर तले कर दिया है, जन्नत को औरत के पैर तले कर दिया है। अगर ये नारा किसी किताब में मिलेगा तो आपके मेरे मजहब की किताब में मिलेगा। इसलिए मेरी माओं से कहना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं, तुम फातिमातुज़ ज़हरा का किरदार पढ़ो। यहीं से मैंने बात शुरू की थी। ऐ लोगों, जब बाप नमाजी होता है, बेटा नमाजी होता है, तो वही किरदार कैरेक्टर तो बच्चे सीखते हैं। आज आप किसी बच्चे के सामने नमाज पढ़ें, आपका अगले लम्हे में छोटा बच्चा आपको देख करके वो भी सजदा करने लग जाएगा। लेकिन हमारे घरों में आज माहौल क्या है? हमारे घरों में माहौल है टीवी का माहौल, हमारे घरों में माहौल है सीरियल का माहौल। जाहिर सी बात है, जब मेरे बच्चे बच्चियां, जब मेरी माँ बहनें हर वक्त टीवी सीरियल देखेंगी, और बताओ कौन सा सीरियल, कौन सी मूवी, कौन सी फिल्म ऐसी है कि जिस मूवी में, जिस सीरियल में हीरो के साथ हीरोइन को ना दिखाया जाए, जिसमें इश्क और मुआशक ना हो, जिसमें लव प्यार मोहब्बत की बातें ना हो। जाहिर सी बात है कि जब हमारे बच्चे बच्चियों के सामने हर वक्त वो माहौल रहेगा, उनके भी सीने में धड़कने वाला दिल, उसमें भी ये ख्याल आएगा कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होना चाहिए। जिम्मेदार हम हैं कि हमने अपने बच्चे बच्चियों के लिए ऐसा इस्लामी माहौल नहीं बनाया। खुदा की कसम, अगर हम भी उनके लिए इस्लामी माहौल बनाते, लोग फातिमातुज़ ज़हरा के सजदों की बात करते हैं, लोग इमाम हुसैन के सजदों की बात करते हैं, लेकिन जरा देखिए तो सही, फातिमातुज़ ज़हरा की परवरिश कहां हो रही है? खातून जन्नत सय्यदतुन निसाइल आलमीन की तरबियत कैसे की जा रही है? उनके सामने मुस्तफा के सजदे हैं, उनके सामने मुस्तफा की गिरिया उजारी है। कैसी गिरिया उजारी, कैसा सजदा? ऐ लोगों, खलवतों में रोए मुस्तफा, जलवतों में रोए मुस्तफा, दिन के उजाले में रोए मुस्तफा, रात की तारीकी में रोए मुस्तफा, दिन के उजाले में रोए मुस्तफा, हिजरत से पहले रोए मुस्तफा, हिजरत के बाद रोए मुस्तफा, मस्जिद नबवी में आंसू बहाए मुस्तफा ने, हुजरे आयशा में आंसू बहाए मुस्तफा में। मेरी तुम्हारी गुनाहगार उम्मत की जब ज्यादा याद सताई, पहाड़ों के पीछे चले गए, इतना लंबा सजदा किया और इतना रोए, रोते रोते मुस्तफा की दाढ़ी मुबारक भीग गई। बरेली के आला हजरत भी इस मंजर को पढ़ते हैं तो वो भी यूं रो करके अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अब देखिए ये किरदार है मुस्तफा का जो फातिमातुज़ ज़हरा देख रही है। जब देखे हैं मुस्तफा के सजदे तो ऐ लोगों, उसी रंग में वो भी रंग गई है और ऐसा सजदा किया है। मेरी मां बहनों सुनो कि फर्ज नमाज के साथ साथ, हसनैन की परवरिश के साथ साथ, हजरत अली की खिदमत के साथ साथ, पूरा दिन चक्की चलाने के साथ साथ, ईशा की नमाज के बाद जब खड़ी हुई हैं, पूरी रात कभी क़याम में है, पूरी रात कभी रुकू में है, पूरी रात कभी सजदे में है, और इतना लंबा सजदा कि ऐ लोगों, जब फजर का मुअज्जिन कहता है अल्लाहू अकबर, तब नबी की बेटी सजदे से सर उठाती है और कहती है, मौला तूने इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरे नबी की शहजादी एक सजदा भी दिल खोल करके नहीं कर सकती। मौला इतनी लंबी रात बना दे कि कम से कम एक सजदा तो दिल खोल करके कर सकूं। जब बाप नमाजी होता है तो बेटी नमाजी होती है, और जब बेटी नमाजी हो, कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ करके बच्चे को दूध पिलाती है, उसी माँ का बेटा दीन को बचा करके पूरा का पूरा कुर्बान कर देता है, और पूरी दुनिया फिर उसी को हुसैन आजम, शहीद आजम के नाम से जानती है। इसलिए माँ का किरदार अच्छा होना जरूरी है। ऐ लोगों, अपने बच्चों की तरबियत का ध्यान रखिए। बातें तो मुझे बहुत सारी और भी करनी थी, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था? ऐ लोगों, इस्लाम पढ़े लिखे मुहज्जब शाइस्ता लोगों का मजहब होगा, मुस्तकबिल का मजहब। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा था। और डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या कहा था? उसने भी यही कहा था। मैंने अकीदत की बुनियाद पर नहीं कहा है। उसने बोला था ना कि द मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन इन दिस बुक हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग
born and raised in center of civilization, कि वो जब पैदा हुए हैं तो उस वक्त पैदा हुए हैं कि लोगों को खाने का तरीका आता है, पीने का तरीका आता है। लेकिन मुस्तफा तो ऐसे समाज में आ रहे हैं कि न जिनको खाना आता है, न जिनको पीना आता है, न जिनको बोलना आता है, लेकिन मुस्तफा आए हैं तो वो मोहब्बत का दीप जलाया है और वो शिक्षा का उजाला फैलाया है कि कल तक जो खुद जो अपनी असल पर न थे, कल तक जिनको खाने का तरीका तक नहीं आता था, खुद न थे, जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये इनकलाब किसी ने पैदा किया था, ये तब्दीली किसी ने पैदा की थी, ये रेवोल्यूशन अगर आया था तो ये ऐ लोगों मेरे मुस्तफा की आमद का नतीजा था। इसीलिए उसी मुस्तफा का आप मिलाद मनाते हो तो उसी मुस्तफा की तालीम तुम्हारे लिए है। काना आखिरु कलामी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलाता अस्सला। ये मैंने कहा था कि मुस्तफा का आखिरी कलाम था कि नमाज को कभी हरगिज फरामोश ना करना, नमाज की पाबंदी करना, एक नमाज तुम्हारी छूटना नहीं चाहिए। रब तबारक व तआला मुझे आपको सबको नमाजों का पाबंद बनाए, मुस्तफा की सीरत के सांचे में ढल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में लफ्जन से एवं मानन जो गलतियां हुई हों मौला मुआफ फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।